بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں شمار ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور اس وقت سے ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، اس کو تخلیق کیا ہے، اور ان میں 4 مہینے ہیں جو محترم مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی۔ لوگ اس میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اور بہت سے جو خرافات ان کے ہاں عام طور پر ہوا کرتے تھے وہ بھی اس کی تعظیم کرتے اور اس میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے، ظلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد، ان مہینوں کی حرمت برقرار رہی، بلکہ ان کو اور محترم قرار دے دیا گیا۔ اب قیامت تک یہ مہینے اسی طرح محترم رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کا ظلم، کسی طرح کا گناہ اور کسی طرح کی بھی نافرمانیاں کرنے سے بچنا چاہیے۔ یوں تو پورے سال بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ۔ اسی طرح ان مہینوں میں خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جس طرح ان مہینوں میں اگر آپ برائیاں زیادہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی دوبالا ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر نیک کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو وہ نیکیاں بھی انشاءاللہ دوبالا ہوں گی۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی خاص عمل مشروع نہیں ہے کہ رجب کی کوئی الگ نمازیں ہوں، رجب کے الگ کوئی ذکر و اذکار ہوں، رجب کے لیے الگ سے کچھ روزے ہوں۔ اس طرح کا کوئی عمل نہ قرآن میں ہے، نہ احادیث میں سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے برکت نازل فرما رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔
ایک مشہور بزرگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، کھیتی کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اس میں پانی دینے کا، اس کی دیکھ بھال کا مہینہ ہے، اور جو رجب کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے وہ اجر لینے کا، کھیتی کاٹنے کا، پھل پانے کا مہینہ ہے۔ یعنی یہیں سے رمضان المبارک کا استقبال کریں، رمضان المبارک کی تیاری کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم توبہ کریں، ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں، پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں، پچھلی غفلت سے توبہ کریں، جو پیچھے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کریں، اور عہد کریں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ ہم یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنے اندر ایک انقلاب برپا کریں گے، اپنی زندگی ایک نئے موڑ پر لے آئیں گے، دین کے راستے پر چلائیں گے، اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کریں گے۔ اس عہد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس رجب کے مہینے میں آگے بڑھیے، پھر شعبان کا استقبال کیجیے، اور پھر شعبان کے بعد رمضان کا استقبال کیجیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اسی رجب کی 27ویں شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا۔ یوں تو معراج کی تاریخ کیا ہے اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن عوام میں مشہور یہی ہے کہ یہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ حالانکہ مشہور محدثین، مشہور علماء تقریباً اس بارے میں 15 اقوال نقل کرتے ہیں، یعنی اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معراج تو برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج ہوئی اور جسمانی معراج ہوئی، لیکن اس کی تاریخ کی تعیین میں اختلاف اس وجہ سے ہو گیا، میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے، اس کے باوجود لوگ شب معراج منانا شروع کر چکے ہیں۔ شب معراج کی الگ نمازیں ہونے لگی ہیں، شب معراج کی دھوم دھام ہونے لگی ہے، شب قدر کی طرح شب معراج کی پوری ایک روایت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شب کی تعیین بلا دی گئی ہے، تاکہ امت جو ہے وہ بہت بڑے فتنے سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، رسومات سے بچ جائے، ورنہ تو وہ عید سے بھی زیادہ اس رات کی قدر ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 27ویں شب ایک رائے ہے کہ اس شب میں معراج ہوئی ہے، لیکن ٹھیک ہے معراج ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس معراج کے بعد بھی تقریباً آپ 15 سال اس سروئے زمین پر زندہ رہے، نہ کبھی آپ نے کوئی جشن منایا، نہ اس شب کو کوئی خاص عبادت کی، نہ اس شب میں کوئی چراغاں ہوا، نہ کوئی اور عمل ہوا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اور ہمارے بڑے بزرگوں اور ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے کیا۔ تو ہم ایسا کیوں کریں؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معراج کیا ہے
اور اس معراج کا پیغام کیا ہے، اس معراج کا میسج کیا ہے ہمارے لیے بھی اور پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اصل اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معراج کی تاریخ یا معراج کی تعین میں ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، وہ 27 شب کو ہوئی یا کسی اور شب کو ہوئی، اس کو جاننے نہ جاننے سے ہمارے دین میں، ہمارے اعمال میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی کمی، کوئی زیادتی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تاریخ یا اس کی تعین میں کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ معراج کیا ہے، یہ معراج کیوں ہوئی تھی، اور معراج کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، واقع معراج میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں۔ آج بہت مختصراً اس واقعے کی طرف چند اہم چیزیں پیش کر کے پھر اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، اس کی طرف آئیں گے۔ واقع معراج یہ ہے کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر، اور ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ میں تشریف فرماتے، حتیم میں تشریف فرماتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک سواری جسے براق کہتے ہیں اسے لے کر حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے قریب لے گئے، وہاں آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا قلب اطہر صاف کیا گیا، اسے پاکیزہ کیا گیا، اس میں انوار و برکات ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا تھا وہ اس میں ڈالے گئے، اور پھر وہاں سے گویا آسمانی سیر کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے آپ کو تیار کیا گیا، روحانی طور پر آپ کو تیار کیا گیا، اور وہاں سے اس سواری پر آپ کا ایک سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، جسے سورہ اسراء میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، اور یہ سفر اس لیے تھا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، یعنی اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل کے ذریعے گفتگو فرما رہے تھے، ابھی تک آپ نے اللہ کو جانا تھا، اللہ کو پہچانا تھا، اللہ کا تعارف حاصل کیا تھا، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ابھی تک آپ نے اللہ کے دین کو سمجھا تھا، اللہ کے پیغام کو سنا تھا، تو وہ حضرت جبریل کے ذریعے، جنت دوزخ کو جانا تھا، غیب کی خبروں کو جانا تھا، تو وہ حضرت جبریل کے ذریعے جانا تھا۔ لیکن اب اللہ کو یہ مقصود ہوا کہ ہم آپ کی اس کھلی آنکھوں سے آپ کو کچھ مشاہدے کرائے جائیں، اپنی کچھ نشانیاں دکھائی جائیں، تاکہ نمبر ایک یہ کہ آپ کا ایمان و یقین اور بلند ہو، اور نمبر دو آپ کی عظمت کا اظہار کیا جائے، آپ کو اعزاز سے نوازا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے میرے بھائیوں کہ جس دور میں تقریباً 10 یا 11 ہجری میں، 10 یا 11 نبوی میں یہ واقع معراج ہوتا ہے، وہ دور بڑا سخت تھا، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ مکے والوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہ آپ کی زمین تنگ کر چکے تھے،
آپ کو چاروں طرف سے ستانے اور آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور آپ کو کسی طرح سے اس روئے زمین سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کے جو سب سے بڑے غمگسار تھے جناب ابو طالب، ان کا اسی سال انتقال ہوا۔ آپ کے جو سب سے قریبی اور سب سے زیادہ آپ کے لیے یہ کہیے کہ مددگار ثابت ہوئی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ اور مکے والوں کی جو حالت تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب وہ قریش کے سردار کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اس نے آتے ہی آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا۔ آپ طائف گئے کہ وہاں کے لوگوں کی مدد حاصل کریں، آپ دوسروں قبائل کے پاس گئے، دوسرے لوگوں کے پاس گئے، سرداروں کے پاس گئے کہ آپ ان سے مدد حاصل کریں، سب نے ٹھکرایا، سب نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایسی کنڈیشن میں آپ انتہائی غم کی حالت میں تھے، انتہائی افسردہ تھے، تو اللہ کو آپ پر پیار آیا، اللہ کو آپ پر پیار آیا اور اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، معراج پر بلایا۔ یہ اس موقع کا سفر ہے جب یہ زمین تنگ ہو چکی تھی تو اللہ نے آپ کے لیے گویا آسمان کے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیو، یہ بہت اہم سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ جب آپ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ روئے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رضا کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب آسمان کے دروازے کھلے۔ چنانچہ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ پہنچے تو وہاں تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ نے سب کی امامت فرمائی، آپ کو امام الانبیاء کا شرف حاصل ہوا، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر ساتوں آسمانوں کا ہوا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، اور اسی طرح پھر دیگر انبیاء سے ملاقات ہوتے ہوتے آپ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہے ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہاں سے آپ کو خود سفر کرنا ہے، وہاں سے آپ ملأ اعلیٰ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو ملتا ہے، روحانی طور پر آپ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہاں بات چیت ہوتی ہے، اس طرح قرب بڑھتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح دو کمانیں آپس میں قریب کر دی جائیں یوں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے قرب کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے ایک تحفہ عنایت فرماتے ہیں، اور وہ تحفہ ہے نماز کا۔ شروع میں 5 وقت کی نمازیں ہمیں ملتی ہیں، 50 وقت کی نمازیں ہمیں ملتی ہیں، 50 وقت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے کم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کم کر کے 5 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب بھی بھاری ہوں گی، اب بھی زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اب میں اس سے زیادہ کم نہیں کروا سکتا۔
चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा हमारे और आपके लिए लेकर आते। आज ये 5 वक्त की जो नमाजें हैं हम पर, यूं तो ये 5 वक्त की है, लेकिन इसका अज्र, इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर। ये इस मेराज का सबसे बड़ा तोहफा है। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने आम इंसानों को, आम उम्मतियों को भी इससे महरूम नहीं रखा। इसीलिए कहा गया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज जो है वो ईमान वालों की मेराज है, मेराज है। यानी आप भी मेराज में जाना चाहते हैं तो आओ मस्जिद में अल्लाह के हुजूर। आप भी अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं तो आइए अल्लाह के हुजूर, मस्जिद में आइए, नमाज में खड़े हो जाइए। आप भी अगर अल्लाह से हम कलाम होना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो आइए, नमाज में आइए, कुरान पढ़िए नमाज में और अल्लाह से हम कलाम हो जाइए। अगर आप भी अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, तो आइए, आइए नमाज में। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, तुम इबादत इस तरह करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये हमारी जो गफलत की नमाजें हैं, यूं हाथ बांधे हुए हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है, बाजार में है, क्रिकेट मैच में है, और पता नहीं कहां कहां है, तो ये नमाज नहीं है। हदीस पाक में आता है कि जब एक बंदा नमाज में खड़ा होता है और वो अल्लाह से की तरफ मुतवज्जे होता है, तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे, और जब उसकी तवज्जो हटती है तो अल्लाह ताला मुंह फेर लेते हैं, जाओ अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। आप गौर करिए, मेरी और आपकी नमाजें आज कहां हैं? हम अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह को याद करने के लिए खड़े होते और फिर उसके बाद कहां कहां जाते। एक मशहूर वाकया है कि एक साहब ने नमाज पढ़ाई, 3 रकात नमाज हो गई, पूरे मजमे को याद नहीं था कि 3 रकात नमाज हुई। एक साहब खड़े हुए, नहीं हजरत 3 रकात नमाज हुई, तो सबने बड़ी तारीफ की कि पूरे मजमे में सिर्फ ये हजरत है जो इतने खुशू खुजू के साथ, इतने इस्तेजार के साथ नमाज पढ़ रहे थे, आपको कैसे याद था? उन्होंने कहा सही बात तो ये है हजरत, मैं हर रकात में एक दुकान का हिसाब किया करता था, मेरी अभी 3 दुकान ही हुई है, 4थी दुकान बाकी है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि 3 ही रकात हुई। तो मेरी और आपकी नमाजों का हाल ये है मेरे भाइयों, ये मेरी और आपकी मेराज है, ये नमाज मेराज का तोहफा है, ये इस बात का इजहार है, यानी ये अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें शरफ से बख्शा है कि अगर मैंने अपने महबूब को अपने पास बुलाया है, उनसे हमने बात की है, उन्हें अपना दीदार कराया है, उनसे मुलाकात की है, उन्हें करीब बुलाया है, उनसे वस्ल हुआ है, तो आम इंसानों तुम महरूम नहीं रह सकते। तुम भी अगर मिलना चाहते हो मुझसे तो आओ नमाज में। इसलिए मुअज्जिन बार बार पुकारता है, आओ आओ, खड़े हो जाओ। यही वजह है कि जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं और फिर हाथ बांधते हैं और उसके बाद तावुज़ तस्मीये के बाद सूरह फातिहा शुरू करते हैं, तो कभी गौर किया आपने? सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एक एक आयत का, एक एक जुमले का जवाब दिया करते हैं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमदनी अब्दी, फरिश्तों के दरमियान कहते हैं मेरे बंदे ने देखो मेरी तारीफ की है। जब आप कहते हैं अर्रहमानिर रहीम,
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس طرح آپ کی اور اللہ کی گفتگو چلتی۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ آدھا میرے بندے کا ہے اور آدھا میرا ہے، نصف میرے بندے کا، میرا بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے میرے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، کرتا ہوں، کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، میرا بندہ مجھے دے رہا ہے، مجھے قبول ہے۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، جب یہ اقرار کرتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کا حق ہے، میں اسے عطا کروں گا۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور ولا الضالین تک جب آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کا حق ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اسے دے دیا، جاؤ لوگوں گواہ رہو، میں نے اسے دے دیا۔ یہ میری آپ کی گفتگو چلتی ہے، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ پوری نماز گزر جاتی ہے، جب امام کہتا السلام علیکم تب ہم واپس آتے، اچھا میں تو نماز میں تھا۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہماری اور آپ کی معراج ہے۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہو آؤ نماز میں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو آؤ نماز میں، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو آؤ نماز میں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو آؤ، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ نماز میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اللہ لیکن مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو پھر یہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، یہ خانہ پوری ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو، جہنم کی خطرناک گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ویل ہو، کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ سوال ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، نمازیوں کے لیے کیا مطلب؟ نمازیوں کے لیے ویل ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، جہنم کی گھاٹی ہو۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم فی صلاتہم الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز سے غافل ہوتے ہیں، نیت ہے یہاں، ذہن ہے کہیں اور، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، یہ کیفیت نہ ہے تو نماز میں لیکن ہے بازار میں، ہے نماز میں لیکن ہے کہیں اور۔ تو ایسی نماز بربادی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ نماز اگر دکھاوے کی ہو تو اور خطرناک ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ یہ نماز ہے۔ نماز کی قدر کرو نماز کی۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے اسی نماز کا سوال، اسی نماز کا۔ یہ 27ویں شب میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جو ہم جشن مناتے ہیں، جو ہم چراغاں کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اس معراج کے سب سے بڑے تحفے کی قدر کر لیں گے تو یاد رکھیے یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔